السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ہاں استاذہ ہم سن رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. تو حسینہ آپ بتائیے ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کیا؟ الحمدللہ ہم نے فہم القرآن کورس کمپلیٹ کیا اپنا، اور اس کے بعد ہم نے رسول اللہ کا 100 حدیث کا کورس کیے. اس میں سے کچھ حدیثیں نہیں تھی، اور الحمدللہ اب ہم تعلیم القرآن کورس کر رہے ہیں 2007، اور ہم ابھی تیسرا جو جز ہے وہ شروع کیے ہیں. الحمدللہ 2 لیسن کمپلیٹ ہوئے ہمارے. اور تعلیم القرآن کورس جو ہے الحمدللہ ابھی 4 سینٹر پر ہو رہا ہے، اور ابھی انشاءاللہ 5واں سینٹر بھی 26 سپٹمبر کو شروع ہوگا انشاءاللہ. اوکے. تو آج کیا کیا آپ لوگوں نے یہاں پر؟ آج سارے اسٹوڈنٹ آپ کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم نے سٹارٹ میں قرات کی، اور اس کے بعد اللہ کا پریزنٹیشن ہم کو بتائے، اور تشہد ثانی 2 منٹ مجلس کے آداب بتائے، اور الحمدللہ اب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اوکے چلیے تو ہم پھر آج کے لیے شروع کریں انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی دولت عطا کی. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز قرآن کی طرح نہیں. اس زمین پر اللہ پاک کا کلام ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. یہ اس کا ہم پر خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب کی محبت دی اور اس کو پڑھنے کی توفیق دی، اور اس کے لیے محنت کرنے، قربانی کرنے کا جذبہ عطا کیا. یہ کتاب اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی. اس کے بغیر انسان کو نہ اپنی حقیقت سمجھ میں آتی اور نہ ہی دنیا کی حقیقت، نہ اس کائنات کی حقیقت، نہ اپنے انجام کی حقیقت. تو اس لیے جب تک یہ کتاب زندگی میں نہ ہو، اس کتاب سے انسان فائدہ نہ اٹھائے، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے. تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کتاب کا کیا حق ادا کرتے ہیں، ہم اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے میں کتنی محنت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے. یعنی اس کلام مجید نے، قرآن مجید نے پچھلی امتوں کی خیانتوں کو بھی واضح کر دیا کہ انہوں نے حق میں سے کیا کچھ چھپایا جس پر وہ خود عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، یعنی جن کی اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں. گویا یہ کتاب ہمیں سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے کہ جس پر چل کر انسان کو پیس، امن اور سکون حاصل ہو. لیکن کس کے لیے سلامتی ہے، کس کے لیے امن ہے؟ جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو گویا قرآن مجید روشنی ہے، سلامتی کا ذریعہ ہے اور سیدھے رستے کی طرف لے جانے والا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. سورۃ الاسراء آیت 9. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے.
اب آپ قرآن مجید کے خصائص گنتے جائیے کہ پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا اور اس کے بعد اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یعنی جو شخص اس کتاب کو تھام لے گا وہ بھٹکے گا نہیں, گمراہ نہیں ہوگا. اور کیا کرتی ہے کتاب؟ جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتی. کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اجر کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کو محنت کرتا ہے یا انسان کوشش کرتا ہے تو اس کوشش پر اس کو جو صلہ ملتا ہے یا ریوارڈ ملتا ہے, جیسے کوئی انسان کسی کی مزدوری کرتا ہے, کسی کے کام کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے یا اس کو اجرت ملتی ہے, اسی سے یہ لفظ اجر بھی ہے. آج آپ دیکھیے کہ ہم قرآن مجید کو اگر ناظرہ بھی پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں یا اس کے لیے ہم رات کو جاگتے ہیں یا اس کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں یا کسی بھی شکل میں کوئی بھی اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں, اور پھر خاص طور پر جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو کرنے کا جو عمل ہے اگر وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس کتاب کے ذریعے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, اجر کبیر ہے. دنیا میں انسان کو کسی بھی کام کا زیادہ سے زیادہ کیا صلہ مل سکتا ہے؟ انسان جب انسانوں کو کسی بھی چیز کا بدلہ دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ لیکن وہ بدلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کی کتاب کی خدمت پر, اس کی کتاب کے ساتھ محنت کرنے پر, اس کے برابر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کتاب پر محنت کر رہے ہیں, ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را, یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. تو گویا یہ کتاب کیا کرتی؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی, یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل تعریف اللہ تعالیٰ کی راہ ہے. یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ, وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں صفت بیان کی گئی ہے کہ جو سب پر غالب ہے, ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے اور پھر وہ تعریف کے لائق ہے. تو جو شخص اس کی کتاب کو پڑھے گا وہ بھی تعریف کے لائق ہوگا, اور پھر آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے قابل تعریف بندوں میں شامل کر لیں گے. پھر اسی طرح سورۃ الاسراء سے ہمیں اس کتاب کی ایک اور خوبی پتہ چلتی ہے کہ یہ بے مثل کتاب ہے, اس جیسی کوئی چیز نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 88 اور 89 میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن, ساری مخلوق جو بلینز اینڈ ٹریلینز میں ہے, وہ سارے مل جائیں, سارے لوگ ایک جگہ اپنا دماغ اکٹھا کر لیں اور مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے, اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, خاص سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے, مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا, بس وہ کفر ہی کرتے چلے گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ایک بے مثل کتاب ہے. ہم نے دنیا میں کتنی کتابیں پڑھی, بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا, پڑھنا لکھنا سیکھا, تو اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم گننے لگے تو شاید گن نہ سکیں کہ کتنی کتابیں ہم پڑھ چکے. لیکن قرآن مجید کو زندگی میں کتنی بار پڑھا ہے. پھر باقی کتابوں کو ہم نے سمجھ کر پڑھا, ان کو انجوائے کیا. قرآن مجید کو ہم نے کتنا سمجھا. پھر اسی طرح یہ کتاب عقل والوں کے لیے ایک بہت سبق آموز کتاب ہے. سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت برکت والی, بہت مبارک ہے. جو شخص اس کو پڑھتا ہے, جس گھر میں پڑھی جاتی ہے,
جہاں پر یہ اتری تھی مکہ شہر میں، جس رات میں یہ اتری لیلۃ القدر، جس مہینے میں یہ اتری رمضان کا مہینہ، جس نبی پر اتری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے ساتھ برکتیں وابستہ ہیں. آج اگر ہم بھی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی بہت برکتیں ہوں گی. لیکن کیوں اتاری گئی یہ کتاب؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. یہ تو ذمہ داری ہے ہم سب کی، یہ تو ہم سب پر لازم ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں. یعنی یہ کتاب صرف جن بھوت بگانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، اور صرف قانون کی کتاب بھی نہیں ہے. یہ کتاب ہر دور میں انسان کے لیے رہنمائی ہے. لیکن وہ رہنمائی کیسے حاصل ہوگی؟ صرف سرسری سطحی طور پر پڑھنے سے نہیں، بار بار پڑھنے سے اور غور و فکر کرنے سے. اور پھر صرف غور و فکر بھی کافی نہیں، اس غور و فکر کے کچھ نتائج بھی سامنے آنے چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے اس سے سبق حاصل کریں. یعنی اپنی روزمرہ زندگی کو سنوارنے کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں. پھر اسی طرح جب ہم اس کتاب کو پڑھنے لگتے ہیں تو بعض اوقات پڑھنا مشکل ہوتا ہے یا کسی حکم پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تو ایسے میں بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ جب سے میں نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو میرے لیے ٹائم کا بہت مسئلہ ہو گیا ہے، گھر والے ناراض ہو رہے ہیں یا اور مشکلات آ رہی ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مشکل میں پڑ جائیں. تو مبارک کتاب ہے، انسان کے سب سوالوں کا جواب ہے اس میں. یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، تو اس سے انسان کو فائدے ہی فائدے ہوں گے. بعضوں کو جو بظاہر مشکلات پیش بھی آتی ہیں وہ بھی دراصل ہماری اصلاح کا ہی ایک ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر اس بات کو سمجھتے نہیں. پھر اسی طرح سورۃ الاسراء ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورۃ الاسراء آیت 82. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ کرنے کے سوا نہیں. یعنی ظالموں کے لیے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. تو اس میں بھی ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ کتاب شفا ہے تمام بیماریوں کی، جسمانی، روحانی، جذباتی، اخلاقی، ہر طرح کی بیماریاں جو افراد کو ہوتی ہیں یا اقوام کو ہوتی ہیں ان سب کا علاج ہے اس میں. اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، باعث سکینت ہے. لیکن جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو ظالم ہیں، جو اس کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے یہ کتاب خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. ان کا نقصان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ نقصان کیسے بڑھتا ہے. مثلا اگر آپ بینک میں پیسہ رکھ دیتے ہیں تو ڈیویلیو ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، اسے گرو نہیں کر رہے، اس سے کوئی بزنس نہیں کر رہے، اسے کسی کام نہیں لگا رہے. بہت بڑا خزانہ آپ کے پاس ہر گھر میں موجود ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ایک جگہ پر رکھا رہے گا اور آپ دوسری طرف اپنی زندگی میں مشکلات اٹھاتے رہیں گے، سفر کرتے رہیں گے، تو زندگی گزرتی چلی جائے گی بغیر قرآن سے فائدہ اٹھائے تو خسارہ بڑھتا چلا جائے گا، نقصان ہوتا چلا جائے گا، اور ایک دن زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم پر دنیا اور آخرت دونوں میں رحمتیں نازل ہوں. پھر اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کتاب بابرکت ہے، اور پھر
اگر کوئی اس کو فالو کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. پھر ایک اور جگہ پر بھی سورۃ الانعام میں آیت 92 میں فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی. تو بار بار قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہ کتاب برکتوں والی. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو برکت چاہیے اور وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کا قرآن سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے؟ تو اگر ہم اپنی طلب میں سچے ہیں تو پھر خزانہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کچھ بھی جو محنت کرنی پڑے وہ بہت کم ہے، بہت قلیل ہے، بہت چھوٹی ہے اس فائدے کے مقابلے میں جو اس سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اسی طرح یہ تنگ زندگی سے بچانے والی. بہت سے لوگ زندگی میں مختلف حالات سے تنگ ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی بیماری کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے. لیکن بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس بات کا خود بھی علم نہیں ہوتا، اور ہم کبھی اس بات کو سوچتے ہی نہیں کہ ہماری زندگی میں جو پریشانی ہے اس کی وجہ یہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق درست نہیں اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ بابرکت ہے. تو پھر اتنی فائدوں والی چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی مصیبت والی بن جائے؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پر چھوٹے موٹے ٹیسٹ آتے رہتے ہیں، لیکن جو شخص ثابت قدم رہتا ہے اس کے لیے پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے. یعنی جو شخص اس قرآن سے منہ پھیرتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی مشقت والی ہو جاتی، تنگ ہو جاتی، دلوں کی تنگی، گھر کی تنگی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں تنگی، بعض اوقات رزق میں تنگی اور کئی قسم کی مشکلات انسان کی زندگی میں آتی. لیکن اگر قرآن مجید انسان کی زندگی میں شامل ہے تو پھر تنگی میں بھی وسعت محسوس ہوتی. یہ بہت بڑی خوبی ہے اس کتاب کی کہ انسان اگر اکیلا ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے اس کی زندگی میں تو اس کا سینہ گھٹتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو اس کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اور اس میں جو اجر اور ثواب کی بشارتیں ہیں اور وعدے ہیں وہ ساری چیزیں انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کتاب سے منہ نہیں پھیرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں مشکل ہے بلکہ آخرت میں بھی مشکل ہوگی. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. یعنی دنیا میں اچھی بھلی میری نگاہ کام کرتی تھی اور میں سب کچھ دیکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو انہیں بھول گیا اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے کہ جو لوگ قرآن مجید کو یا تو پڑھتے ہی نہیں اور پیٹ پیچھے ڈالے رکھتے ہیں یا پھر پڑھ کر ان پڑھ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ پڑھ لیا، سیکھ لیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جیسے تو نے ہماری کتاب کو بھلا دیا ایسے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب جنت کی خوشخبری دینے والی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی، یعنی ہر حکم کھول کھول کے بیان کرتی، عربی زبان میں ہے اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یہ بشارت دینے والی اور ڈرانے والی ہے. مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور وہ اسے سنتے ہی نہیں، یعنی اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ کتاب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچانے والی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنی امت کی شفاعت بھی کریں گے. لیکن جو لوگ اس کتاب سے منہ موڑیں گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بتائیے قیامت کے دن اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا یا اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی گواہی دیں گے. تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے. اور یہ قرآن مجید صرف آپ کے کورس تک کے لیے نہ ہو کہ ہم بس کورس کر رہے ہیں اور جب کورس ختم ہو تو پھر آپ اس کو بند کر کے کہیں رکھ دیں. نہیں، یہ تو دنیا کے اندھیروں میں اور غموں میں روشنی بخشنے والی ہے اور آخرت کی پریشانیوں میں بھی روشنی اور بہترین مددگار اور ساتھی ہے. اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے. وہ آتا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رسی اللہ کی کتاب ہے. جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. تو اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں یا چھوڑے ہوئے ہیں. روزانہ کی روٹین پر غور کیجیے کہ سارے دن میں قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے، تلاوت میں، نمازوں کے اندر، اور غور و فکر اور پڑھنے پڑھانے میں. تو جتنا جتنا ہمارا تعلق زیادہ ہوگا اس کتاب کے ساتھ اتنا اتنا ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی فرشتہ، تو میں اسے قبول کروں، یعنی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو میں لبیک کہہ دوں. اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی بہت رغبت دلائی، یعنی اپنی امت کو آخری دنوں میں یہ تلقین کی کہ تم اس کتاب کو پکڑے رکھنا. پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس میں دراصل ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اندھیرے میں کھڑا ہو اور اپنا چراغ بجھا دے، یا تنگی اور مشکل میں ہو یا کسی گرم اور بند کمرے میں وہاں سے اے سی بند کر دے، یا اسی طرح جو چیز اس کو راحت دینے والی ہے اس کو ایک طرف کر دے. تو اس کتاب کے ساتھ خیر ہی خیر ہے، اور اس کو بند کر کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے خیر کے دروازے خود ہی بند کر دیے. پھر یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن. یعنی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا واسطہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا. یعنی اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں یا اللہ کے قریب ہو سکیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو سکے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کتنی ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہماری باتوں پہ نہیں جائیں گے کہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. نہیں، ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی محبت ہے. اور اگر محبت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پسند کرتا ہے
اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے دیکھ کر کرنی چاہیے، یعنی باقاعدہ کتاب کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے اور دیکھ کر تلاوت کرنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں کچھ چیزیں حفظ ہوتی ہیں، جیسے کسی کو سورت یاسین حفظ ہے یا سورت کہف حفظ ہے یا آخری پارہ، تو عموماً لوگ پھر کوتاہی کرتے ہیں کہ چلو پڑھنا ہی ہے، برکت کے لیے پڑھنا ہے تو کچھ بھی پڑھ لو اور بغیر کتاب کھولے پڑھ لو. تو نہیں، زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ انسان کتاب کھول کر سامنے دیکھ کر پڑھے، تاکہ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کا دل، دماغ، سب کچھ اس کتاب میں مصروف ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی رسی ہے اور رسی جوڑنے کا ذریعہ بنتے، تو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ یہ کتاب ہے. ابو شریح خزائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اب شروع. کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، ہم سب گواہی دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم کبھی نہ گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک ہو سکتے ہو، یعنی تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت مثال سے بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہے. کبھی آپ نے قرآن مجید اٹھا کے ہی محسوس کیا کہ اس کتاب کو اٹھاتے ہی اور اس کتاب کو پڑھتے ہی میرا ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. اب دیکھیے دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیل فون اٹھاتے اور فوراً کال کرتے ہیں، فوراً لگاتے ہیں، اور دوسری طرف سے اگر کال مل جائے، کنیکشن جڑ جائے تو ہم کس قدر خوش ہوتے ہیں. پھر ہمارا دل نہیں چاہتا کہ وہ ختم ہو اور ہم فری پیکیجز لیتے رہتے ہیں تاکہ جی بھر کے باتیں کر سکیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ براہ راست تعلق جڑ جاتا ہے جب ہم اس کتاب کو اٹھاتے، فوراً کنیکشن لگ جاتا ہے اور فوراً دوسری طرف سے جواب آنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یعنی انسان چلتا رہتا ہے. یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ کے بندے دوسرے راستے پہ آ جاؤ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ جب انسان کسی راستے پر چلتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، وہ اس کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پیچھے جانے سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو پکڑ لینا چاہیے اور کوشش کے ساتھ سیدھے راستے پر چلتے رہنا چاہیے. یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ ہر روز جب صبح ہوتی تو شیاطین اپنے کام میں بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں اور ہر طریقے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو شخص اس کتاب کو تھام لیتا ہے تو وہ شیطان کی چالوں اور اس کے داؤ سے محفوظ رہتا ہے. پھر اسی طرح نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک صراط مستقیم ہے جس کی جانب دیواریں ہیں، یعنی راستہ، اور دوسری دو طرف دیواریں ہیں. ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جیسے کوریڈور ہوتا ہے، اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر سینٹرل ڈور پر ایک دائی کھڑا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ، دائیں بائیں نہیں جانا. اور ایک دائی راستے کے بیچ میں پکار ہے، جیسے پولیس آ جاتی ہے نا جب ٹریفک بلاک ہوتی ہے یا جاری ہوتی ہیں گاڑیاں تو یا اشارے کبھی لائٹ جانے سے بند ہو جاتے ہیں تو وہ بیچ میں آپ کو پورا بتاتے ہیں رائٹ جائیں، اب آپ رک جائیں، اب آپ چل پڑے. تو اس پولیس مین کو یاد کر لیجیے. اسی طرح جو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اس ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. تو جو لوگ ان کی سن لیتے ہیں وہ حادثے سے بچ جاتے ہیں، اور جو ان کی نہیں سنتے اپنی مرضی کرتے ہیں وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک دائی راستے کے بیچ میں پکار رہا ہے. جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے اسے مت کھولنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ، وہ کوریڈور کیا ہے؟ اسلام ہے. دیوار سے مراد اللہ کی حدود ہے، کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں.
اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو دائی ہے وہ قرآن کریم ہے جو گائیڈ کر رہا ہے، اور راستے کے عین بیچ میں جو دائی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے، ضمیر ہے انسان کا، جو اس کو مسلسل بتاتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا. اور اگر انسان غلط بول جاتا ہے، یہ کہہ جاتا ہے، تو فوراً اس کے اندر ایک گھنٹی بج اٹھتی. آپ دیکھیے جب فائر الارم بجتا ہے تو ہم سوئے تھوڑی رہ جاتے ہیں، یا ہم پھر آرام سے تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہم وہ جگہ خالی کر دیتے ہیں جہاں پر آگ کا اندیشہ ہو. تو قرآن مجید بھی تو بشیر و نذیرہ ہے، ایک طرف خوشخبری دیتا ہے اور دوسری طرف ڈراتا بھی، خبردار کرنے والا ہے. تو اس لیے ہمیں زندگی کے اس راستے پر چلتے وقت حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے، اللہ کی حدود کی بھی طرف توجہ رکھنی ہے، قرآن مجید کو تھام کے رکھنا ہے، اور پھر اپنے ضمیر کی آواز کو بھی سنتے رہنا. لیکن ضمیر کی آواز کس کی صحیح ہوگی؟ جو قرآن کا علم رکھتا ہوگا، اس کی روشنی میں ضمیر کام کرے گا. پھر اسی طرح یہ کتاب انسان کی عقل کو بھی تیز کرتی اور دلوں کو کھول دینے والی کتاب ہے. آپ بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے، یعنی آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. تو یہ کتاب دراصل ایسی روشنی آنکھوں کو دیتی ہے کہ جس سے انسان کو اچھا برا نظر آنے لگتا ہے، اور انسان کے کانوں سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، نصیحت سننے لگتا ہے انسان، اور دل بھی اس کا جاگ اٹھتا ہے. پھر اسی طرح اس کا پڑھنا باعث سکون بھی ہے. بہت سے لوگ آج سکون کی تلاش میں رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، کسی کو ویسے ہی کوئی گھبراہٹ ہوتی، کسی کو کوئی پینک اٹیک ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے. تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے اکٹھے بیٹھ کر پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے. یعنی ویسے تو آپ گھر میں بھی آڈیو سن سکتے ہیں، یا اکیلے بیٹھ کے خود بھی تلاوت کر سکتے ہیں، یا کسی سے 1-on-1 بیس پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ جمع ہوتے ہیں تو پھر اس جمع ہونے میں بہت برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور پھر جمع ہو کر بھی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا میں آج کا لیسن گھر میں ہی کر لوں گی یا اکیلے کر لوں گی. نہیں، ہمیں مل جل کے پڑھنا ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہیں بے شمار. تو اس پر بھی قائم رہنا ہے. پھر یہ کہ یہ کتاب ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے. اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں میرا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، کچھ دل میں کوئی روشنی نہیں لگ رہی، کوئی اسپارک نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے تعلق کمزور ہوتا ہے. جس شخص کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جو تلاوت پابندی کے ساتھ کرتا ہو، اس کا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. ایسا شخص سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اور سیلف موٹیویٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرآن اس کے اندر ہے تو قرآن اس کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ کی بات کو کیجول نہیں لیتے، بددلی سے نہیں سنتے، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی ان کا توکل بڑھ جاتا ہے اور انہیں ہر اعتبار سے زندگی کے ہر معاملے میں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے، کہ ایک تو انسان کا دل کانپتا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ جسم کے باقی حصوں کی تو آپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اسٹریچز کر لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں اوپر نیچے کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دلوں کی ایکسرسائز کیسے ہوگی؟ دل کس طرح ہلائے جائیں گے؟
دل کس طرح ہلیں گے اپنی جگہ سے اور دل کس طرح جاگیں گے، تو اس کا نسخہ بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو دل کبھی جھوم اٹھتا ہے، کبھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کبھی انسان کا دل پگھلنے لگتا ہے تو آنسو کی شکل میں بہنے لگتا ہے، کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح، اور پھر ایمان میں لازماً اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان لازمی بڑھتا ہے. اب تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ کہ کوئی ان کو پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے جس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو ایک تو یہ کہ خود تلاوت کرنا اور ایک یہ کہ کسی سے سننا. تو جب انسان سنتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. جیسے اگر آپ حرم میں جائیں حج عمرہ کریں تو اس سے بھی آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ان لوگوں کے اندر زیادہ ہلچل مچتی ہے جن کو معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا تو بھی انسان کے اندر قرآن اتر رہا ہوتا ہے. لیکن جب قرآن مجید سمجھ آتا ہے تو پھر انسان کا ایمان بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر توکل بھی بڑھ جاتا ہے، بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے. جندب بن عبداللہ اور ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں. یعنی اگر واقعی عالم بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے گہرا تعلق ہو اور اس میں غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت ہو. پھر یہ کتاب ایسی ہے کہ جسے حدیث میں آتا ہے کہ پانی نہیں دھو سکے گا، یعنی کوئی اس کو مٹا نہیں سکے گا، اس میں تحریف نہیں کر سکے گا، اور انسان اس کو جتنا بھی پڑھیں جتنا بھی اس کو یاد کر لیں اتنا ہی ان کے لیے فائدہ. اب دیکھیے کہ باقی کتابیں جو کاغذوں میں لکھی ہوتی ہیں، کمپیوٹر پہ لکھی ہوتی ہے، کمپیوٹر کے اندر فائل جو ہوتی ہیں، جو وائرس آتا ہے تو کریش ہو جاتی ہیں، ان کے اندر جو لکھا ہوتا ہے ڈاٹا وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کتابیں ہیں تو کوئی جلا دے یا مٹا دے تو وہ پاسبل ہے. لیکن اس کتاب کے اتنے حفاظ موجود ہیں، اتنے لوگوں نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے کہ کوئی سینے سے نکال کے تو مٹانے سے رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دم کر رہی. آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو. یعنی یہ کتاب انسان کی روحانی بیماریوں اور ایون جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، پھر گھروں میں برکت کا ذریعہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، کھلا ہو جاتا ہے. یعنی دیواریں تو وہی رہتی ہے، سائز وہی ہوتا ہے، لیکن جو دلوں میں خوشی ہوتی ہے، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے گھر والے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. اور اگر دلوں کی دوری ہو تو بڑے بڑے گھروں میں بھی انسان کا دل گھٹتا ہے. پھر فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگوں کو جنات کی شکایت ہوتی ہے، جادو کی شکایت ہوتی ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ مسلسل آپ 3 دن قرآن مجید پڑھیے اور اس کو مکمل کیجیے، پھر دوبارہ پڑھیے اور مکمل کیجیے، پھر دوبارہ پڑھیے اور مکمل کیجیے. 3 دفعہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ شیاطین اور جنات سب اس جگہ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ ان کے مزاج اور مرضی کے خلاف ہے، اور اس گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت کم ہو جاتی. یہ سنن الدارمی کی روایت ہے، ابو ہریرہ یہ کہا کرتے تھے. پھر یہ تو سب جانتے کہ قرآن مجید سیکھنا دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتھان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ بس 2 آیتیں حفظ کر لے یا ترجمہ پڑھ لے یا کسی بھی طرح، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 2 مرسیڈیز سے بہتر ہے، 2 بڑی کاروں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے. اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. یعنی کتنی لینا چاہتے ہو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. باقی اونٹنیاں خریدنے کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے تو سالوں محنت کرنی پڑے گی، اور کچھ لوگ
قسطوں پہ لے رہے ہوتے ہیں اور انسٹالمنٹس پہ اور کئی قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ کیوں سچا نہیں نظر آتا؟ اگر ہمیں یہ سچ معلوم ہو تو ہم اپنے سبق بھی خوشی سے یاد کریں اور ہم جو کچھ پڑھیں اس کو غنیمت جان کر اور شکر ادا کر کے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا موقع فراہم کیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا موقع مل گیا اور زیادہ سے زیادہ آخرت کا اجر کمانے کا بھی. پھر ایسے لوگوں کا ایمان قابل تعجب ہے کہ جو قرآن کو صرف دیکھ کر اس سے محبت کریں اور اس کو پڑھیں. ایسے لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں, VIPs ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, حضرت انس سے مروی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں. تو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے, وہ اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ دنیا میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی امپورٹینس ملے. ہر شخص اپنے گھر میں توجہ چاہتا ہے, ماں باپ سے توجہ چاہتا ہے, شوہر سے توجہ چاہتے ہیں, ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی کوئی قدر کرنے والا ہو. لیکن جو شخص اللہ کی کتاب پڑھنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ اللہ کے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ مشکل ہے, اگر ہم خاص بننا چاہیں تو ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا لیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے, آپ نے فرمایا تھا حضرت ابو سعید خدری کو کہ یہ آسمانوں میں تیری زندگی اور زمین میں تیرے تذکروں کا سبب ہے. یعنی تم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہو تو دنیا میں بھی تمہیں عزت اور احترام ملتا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے کچھ لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے. وہ کون ہے؟ جو اس کا حق ادا نہیں کرتے. پھر ایسے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے اور وہ دن رات اس علم سے فائدہ اٹھائیں, اس کی تلاوت کریں. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ مال دے اور وہ دن رات اسے حق کے لیے لٹائے. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والا ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا, اور اسی کے لیے اللہ کا فرمان ہے پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن کو پڑھا. یعنی ایمان لانے سے مراد یہاں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی, جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی سکھانے والے کو ثواب ہوتا رہے گا. کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے. ہم اپنی عزت اور قدر کس میں جانتے ہیں کہ ہم کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہو جائیں یا دنیا میں کسی بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اور ہم دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے مضمون پڑھانے والے ہوں. لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی کھلی آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ اگر صرف ایک آیت بھی کسی کو سکھا دو گے تو جب تک وہ پڑھے گا اس آیت کو اجر تمہارے حصے میں آتا رہے گا. جیسے کسی بچے کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد کروا دینا, نماز سکھا دینا, یا بڑوں کو یا کہیں بھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کی ابتدائی 7 صورتیں حاصل کر لے, یعنی حفظ کر لے یا اس کو اچھی طرح سمجھ لے, وہ بہت بڑا عالم ہے. پھر مرنے کے بعد بھی اس کے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ قرآن عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ. ہم سب قبر میں جانے سے گھبراتے ہیں اور اس کا خیال آتی ہے ہم پر ایک تھرتھری سی آ جاتی ہے, ہمارے جسم میں ایک عجیب سا خوف آتا کہ یا اللہ وہ گھر کیسا گھر ہوگا, اندھیروں کا, کیڑوں مکوڑوں کا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اسے دور بھگا دیتی. جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے, جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے. تو گویا قرآن ایسی پروٹیکشن ہے کہ جو سر کی طرف سے عذاب کو نہیں آنے دے گی. قیامت کے دن قرآن آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو جگایا اور دن کو پیاسا رکھا. آپ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے راتوں کو جاگے ہوں, سوائے ان کے جو شاید کبھی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جاگتے, اور وہ بھی بہت احسان جتاتے کہ جب سے پڑھنا شروع کیا زندگی میں کوئی آرام نہیں ملنے کا موقع رہتا. حالانکہ یہی تکلیفیں اور یہی پریشانیاں قیامت کے دن انسان کے حق میں حجت بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید قیامت کے دن اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟
پھر قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا گیا میں وہی تو ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہر کو پیاسا رکھتا تھا، یعنی تجھے کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں تھی. اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. یعنی قرآن پڑھنے والے کے لیے ایک مددگار بن جائے گا. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اتنی قیمتی ہوگی کہ دنیا و مافیہ کی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج آپ دیکھیں کہ قرآن چھوڑ کر بعض اوقات ہم شادیوں کی تیاری میں اور کپڑے بنانے اور اس میں بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آرام سے اپنا سبق مس کر دیتے ہیں. حالانکہ جو شخص اس کتاب کی اہمیت دے گا قیامت کے دن اس کو ایسا لباس ملے گا کہ جو پوری دنیا بھی اگر آپ بیچ کر ایسا لباس خریدنا چاہیں تو دنیا میں وہ آپ کو نہیں ملے گا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ پوشاکیں کہاں سے؟ جواباً کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. پھر قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کرنے آئے گا. اور پھر یا تو یہ انسان کے حق میں حجت بنے گا یا انسان کے خلاف حجت بنے گا. خلاف کس کے ہوگا؟ جس نے اس کو نہیں پڑھا یا پڑھ کر اس کا حق ادا نہیں کیا. لیکن دوسری طرف جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی کی جائے، یعنی سفارش کر رہا ہوگا تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. پھر اسی طرح جو شخص قرآن پڑھے گا، سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. والدین کو 2 ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے، وہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی. وہ پوچھیں گے یا رب ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کا قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. اس لیے والدین کو صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ جنت کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا. تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس قرآن کو کہاں رکھتے ہیں. اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنی محبت کا مرکز بناتے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت والی اور پرائرٹی کی چیز بناتے ہیں، یا پھر ہم اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن پیغمبر ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پکڑنے والا، پڑھنے والا، اس کو پھیلانے والا، اس کا عالم، اس کا معلم اور اس کا خادم بنا دے، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں میں شامل ہو سکیں. آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں، اور آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور آپ سب کو اور جنہوں نے انتظام کیا ہے اور آپ کو بلایا ہے ان سب کو بہترین جزا دے. اور جو بھی آپ سے تعاون کر رہے ہیں جس بھی شکل میں دنیا میں جس بھی حصے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس کا بہترین صلاح و جزا دے. اور ہماری یہ قرآن کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.